الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر شخص کی یہ فطری اور جائز خواہش ہے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ وہ خوش و خرم رہے، مطمئن رہے، ایک خوشی کی کیفیت، ایک فرحت، بشاشت اور انبساط کی کیفیت اسے حاصل رہے۔ وہ ذہنی تناؤ سے، ذہنی پریشانی سے، ٹینشن سے، الجھن سے محفوظ رہے۔ یہ ہر شخص کی ایک فطری خواہش ہے۔ ایک بہت زیادہ گہرائی اور سنجیدگی کے ساتھ یہ بات جاننے اور سمجھنے کی ہر شخص کو ضرورت ہے کہ میری یہ تمنا، میری یہ خواہش کیسے پوری ہو، کیسے میں ایک ایسی زندگی گزاروں جس میں ذہنی اطمینان و سکون کا مزہ چکھوں۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور حقیقت تک پہنچنے کے بہت ہی سچے گہرے جذبے کے ساتھ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ میرا کاروبار ٹھیک سے چلنے لگے، میں خوش اور مطمئن رہوں، میری بہت اچھی آمدنی ہونے لگے، میں خوش اور مطمئن، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میں خوش اور مطمئن رہوں، میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے، میں بس زندگی کو
کا لطف اٹھاؤں گا. بہت خوبصورت لڑکی سے میری شادی ہو جائے، میں بہت خوش اور مطمئن زندگی گزاروں گا. بہت اچھا خوبصورت بنگلہ مجھے مل جائے، میں بہت مزے کی زندگی گزاروں گا. میرے اس بنگلے میں شاندار فرنیچر ہو، خوبصورت پردے ہوں، بہت عمدہ بستر ہوں، ہر کمرہ ایئر کنڈیشن ہوگا، بہت اچھے سجا ہوا کچن ہوگا، بہت عمدہ برتن اور کراکری ہوگی، ایک ایک دو دو تین تین چمچماتی کاریں کھڑی ہوں گی، نوکر چاکر ہوں گے. میں بہت خوش اور مطمئن رہوں. یہ ہے راستہ خوش رہنے کا، مطمئن رہنے کا، یہ راستہ ہے. اور یہ نہیں ہوگا، یہ سب نہیں ہوگا تو میں کبھی بھی مطمئن اور خوش نہیں رہ پاؤں گا. ہمیشہ ایک ایسی زندگی جس میں بس غم، الجھن، پریشانی، حسرت رہے گی، اسی میں جی کر دنیا سے چلا جاؤں گا. یہ ایک جواب ہے اس سوال کا جس پر پوری دنیا کی غالب اکثریت کا ایمان ہے. اور ہم سب اس سے بری طرح متاثر ہیں. زبان سے ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ہماری یہ زبان حال ہے، وہ پکار پکار کر ہمارے اس ایمان کی گواہی دے رہی. ایک اور جواب ہے اس سوال کا. اور اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو قلبی اطمینان ہے، دل کی خوشی ہے، فرحت، انبساط، بشاشت، تم چاہے جو لفظ بولو، ایک روحانی اطمینان کی کیفیت ہے، اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ تمہارے دل میں کون بسا ہوا ہے. اگر تمہارے دل میں اپنے مالک و خالق کی یاد جم جائے اور اس کی ذات بسیرا کر لے تمہارے دل میں، اور تم اچھے کام کرنے لگو، نیک کام کرنے لگو، برے کاموں سے بچنے لگو، تمہارے وقت اور فکر کا اچھا خاصا حصہ آخرت کی تیاری اور فکر میں گزرتا ہو، غلبہ تمہارے دل و دماغ پر ان مسائل کا نہ ہو جن کو تم اس وقت فیس کر رہے ہو، بلکہ غلبہ تمہارے دل و دماغ پر آخرت کا ہو، اور آخرت کے فکر کے غلبے کے ساتھ تم ان مسائل کے حل کرنے کی کوششیں بھی کرو. لیکن اس طرح کوششیں نہ کرو کہ تم انہی کوششوں میں ڈوب جاؤ، انہی کا بس خیال سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت رہے. بولو تو اسی کے بارے میں بولو، سوچو تو انہی کے بارے میں سوچو، خوش ہو تو اسی پہلو کو دیکھ کر خوش ہو، پریشان اور غمگین ہو تو اسی پہلو کی وجہ سے پریشان اور غمگین ہو.
ایسا نہیں. تو ایک جواب یہ ہے کہ یہ جو قلبی سکون ہے جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، یہ اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے جن چیزوں کے بارے میں تم سوچ رہے ہو اور عام انسان جو سمجھتے ان سے تعلق نہیں ہے. یہ دو الگ الگ سوچنے کے طریقے ہیں، دو الگ الگ عقیدے ہیں. میں لفظ عقیدہ بول رہا ہوں. عقیدہ اس کو نہیں کہتے جو آپ زبان سے جس کا اظہار کرتے ہیں. اگر ہم زبان سے اظہار کرتے ہیں کچھ بھی، اسے عقیدہ بالکل نہیں کہتے. عقیدہ اسے کہتے ہیں جس کا یقین دل میں جمع ہوا ہوتا ہے، اسے عقیدہ کہتے ہیں. یہ دو الگ الگ عقیدے ہیں، سوچنے کے دو الگ طریقے ہیں، اور یہ دو الگ الگ دین اور مذہب ہیں. اصلی دو دین دنیا میں اصلی دین صرف دو ہیں. چاہے آپ لاکھوں مذاہب کا نام ہو، دو دین ہیں دنیا میں. ایک دین اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں سے سکون ملتا ہے، اور کامیابی اصل میں اس دنیا کے میں کامیاب ہونے کو کہتے ہیں. یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک سب اسی میں شامل ہیں. اور بدقسمتی سے اللہ کرے کہ یہ بات میری غلط ہو، اکثر مسلمان بھی انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئیں گے آخرت میں جن کا عقیدہ وہ ہے. یہ مسلمان، فلاں آدمی مسلمان ہے اس لیے کہ وہ اپنے کو مسلمان کہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار نہیں ہے. ایک بالکل دوسری دنیا ہے، یہ دوسرا عقیدہ ہے، دوسرا بالکل ایک گروہ ہے. آپ رمضان کے مہینے میں اپنے دل کی کیفیت کو تھوڑا سا ٹٹول کر دیکھیے. میں پہلی مثال تازہ ترین پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. رمضان مبارک میں ہماری بہت سی لذتیں کم ہو جاتی ہیں، بہت سے ذائقے کم ہو جاتے ہیں، ہماری فکریں اور سوچ تھوڑی بدل جاتی ہے. ہماری دل کی توجہ نماز کے ٹھیک کرنے پر، قرآن کے اچھا پڑھنے پر، اللہ سے اچھا تعلق بڑھانے پر، ذکر کی طرف بڑھ جاتی ہے، تلاوت کی طرف بڑھ جاتی ہے، اعمال کی طرف بڑھ جاتی ہے. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اکثریت تو ہم نہیں کہتے ہیں لیکن بہرحال اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے. خاص طور پر وہ تمام لوگ جو کہیں نہ کہیں رمضان میں چلے جاتے ہیں، اپنے عام ماحول سے نکل کر ذرا ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد کرنے میں جہاں آسانی ہو، جہاں دل و دماغ کی کیفیت کو درست رکھنے میں کچھ مدد ملے، روزمرہ کے کاروباری الجھنے، مستقل طور پر کے مسائل، ان سے ذرا اپنے آپ کو الگ کر لیتے. کیا آپ جیسے لوگ یہ محسوس نہیں کرتے کہ جب آپ رمضان کے دنوں میں اپنی آرام دہ گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور گرمی اور نہ جانے کیا کیا پریشانیاں، معمولات کی تبدیلی، وہ سب کچھ آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں، تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ آپ کی ذہنی الجھن بڑھ جاتی ہے یا آپ کی روحانی خوشی اور اطمینان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے؟
میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا محسوس ہوتا ہے؟ کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا. یہ نکاح تھوڑی ہو رہا ہے جس میں آپ کماری لڑکی کی طرح خاموش ہیں. چیمپئن ہیں آپ اس دنیا کے. جواب دینا میری بات کا. اندر سے آپ کو الجھن بڑھتی ہے, ٹینشن بڑھتا ہے, یا یہ سوچتے ہیں کہ واپس اس ٹینشن میں جائیں گے پھر کیا حال ہوگا؟ کیوں ہے یہ؟ آپ نے ان فکروں کو, بازار کی فکروں کو, کاروبار کی فکروں کو تھوڑے دن کے لیے چھوڑا اور آپ کو ذہنی سکون ملا. یہ سچائی ہے کہ نہیں؟ ان فکروں میں پھر لگے اور پھر پھنسے. کیا ہے یہ راز؟ کیا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں, افسوس ہے کہ اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کرتے. بلکہ یہ موضوع اس وقت بیانوں کی حد تک رہ گیا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اس موضوع پر بیان تو خوب کرتے ہیں, لیکن بالکل ان کی زندگی کی جو ترجیحات اور مشغولیتیں ہیں ان سے بالکل کہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ انہیں اس حقیقت پر یقین حاصل ہو چکا ہے. جو قرآن مجید اس بات پر بہت زور دیتا ہے کیوں یہ بات بار بار اللہ تبارک و تعالی سمجھاتے ہیں اپنے بندوں اور بندیوں کو ازراہ محبت اور شفقت کہ میرے بندوں اور بندیوں, تمہارے دلوں کے اطمینان کو میں نے اپنی یاد میں چھپا دیا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیوں یہ اس طرح سمجھاتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص بھی میری یاد کی طرف سے توجہ کو ہٹا لے گا وہ زندگی بھر پریشان رہے. فإن له معیشة ضنکا. تقویٰ, آخرت کی یاد, گناہوں سے بچنا, دل کو سجانا اور سنوارنا, اللہ کا ذکر کرنا, اچھی نماز پڑھنا, جی لگا کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا, برے اعمال اور ماحول سے اپنے کو بچانا, یہ آخرت میں تو کام آئے گا ہی. اسی کے ذریعے سے تم کو دنیا میں خوشیاں ملیں گی. ذہنی سکون و اطمینان اسی سے ملے گا. ذہنی سکون و اطمینان کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے جن میں تم سمجھ رہے ہو. اس میں اپنے دل کو اٹکانا مت. یہ بہت اہم بات ہے. میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں ٹھیک سے اس کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کے اعتبار سے اور سمجھانے کے اعتبار سے ایک انتہائی غیر معمولی ملکے اور صلاحیت والے امام گزرے ہیں. انہوں نے پورے احکام شریعت, تمام شریعت کے احکام, وہ عبادات کے ہوں, وہ معاملات کے ہوں, وہ معاشرت کے ہوں, وہ گھریلو زندگی کے متعلق ہوں, کاروباری زندگی کے متعلق ہوں, ہمیں یہ بتایا ہے شاہ صاحب نے
کہ اس پوری شریعت اور اس کے تمام احکام کا مقصد دل کی ایک خاص کیفیت بنانا ہے. ان کیفیتوں میں سے ایک کیفیت کے بارے میں شاہ صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے، سماحت. عجیب و غریب تعبیر ہے یہ، عجیب لفظ انہوں نے چنا ہے. لغت دیکھنے سے سماحت کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. کیا چیز ہے سماحت؟ جس کیفیت کو شاہ صاحب نے سماحت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام دنیاوی ذمہ داریاں ادا کریں. آپ کی فیملی بھی ہو، آپ کا گھر بھی ہو، کاروبار بھی ہو، بیوی بچے بھی ہوں، آپ خاندانی ذمہ داریاں اور رشتہ داروں سے تعلقات بھی نبھائیں، آپ صحت کا بھی خیال رکھیں، سب کریں. مگر اس میں سے کوئی چیز آپ کے دل و دماغ میں چپکی ہوئی نہ ہو. یہ بہت اہم بات ہے. اس میں سے کوئی چیز دل و دماغ میں چپکی ہوئی نہ ہو. آپ اچھے سے اچھا کھانا کھائیں اگر اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے نصیب کرے، لیکن کھانا آپ کے دماغ میں چپکا ہوا نہ ہو. چلتے پھرتے آپ کو سیخ کبابی یاد آ رہے ہیں، آپ کو روح افزائی یاد آ رہا ہے. آج میں ذرا ستاؤں آپ کو روزے کی حالت میں. ہر وقت بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے کھاؤ ہوتے ہیں، خدا کی پناہ. ما خلقت الجن والانس الا لیأکلوا. ہر وقت گزرنا مشکل ہے بازار سے، اور خاص طور پر رمضان میں مسلم محلوں کے بازاروں سے. کسی کو حسن و عشق ہی بس چپکا ہوا ہے دماغ میں. ہر وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، نماز پڑھتے، بس ان کو بس وہی سوچ رہا ہے. وہی جنسی جذبات، وہی خواہشات، وہی چیزیں ہیں دل و دماغ پر چھائی ہوئی، چپکی ہوئی. شاہ صاحب کہتے ہیں شریعت کا مقصد یہ ہے کہ آپ بقدر ضرورت ان تمام چیزوں کو پورا کریں، اور آپ کو اللہ نے اگر گنجائش دی ہے تو اچھے معیار سے پورا کریں. لیکن اس میں سے کوئی چیز آپ کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی نہ ہو. کھانے کے وقت میں خوب مزے لے کر کھائیں. یہ نہیں کہ کھانے کے وقت میں آپ مرنے کے بعد کیا ہوگا والی کتاب سامنے رکھیں. ٹھیک کھانے کے وقت میں آپ دسترخوان پر بیٹھ کر بیوی کو قبر کی تفصیلات بتا رہے ہوں تو بیوی یہ کہے گی کہ اللہ کرے اس قبر میں جلدی سے آپ چلے. اور رمضان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. نہیں، اس وقت مزے لے کر کھائیں، خوب تعریف کریں. اس شوہر کی طرح نہ کریں کہ جس کے سامنے جلی ہوئی روٹی آئی، کھا لی بیچارے نے. تھوڑے دن کے بعد اس کے بچہ پیدا ہوا، اسپتال میں نرس اندر سے نکلی کہ مبارک ہو یہ آپ کا بچہ ہے. بچہ بیچارہ بہت ہی سانولے رنگ کا، بہت زیادہ. تو ابھی نرس نے بتایا بھی نہیں تھا کہ یہ کس کا بچہ ہے. وہ لپکا دوڑ کے اس نے کہا یہی میرا بچہ ہے. تو نرس نے کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ میں تو 3-4 بچوں کو لے کے نکلی ہوں. تو اس نے کہا میری بیوی جو پکاتی ہے جلا بھنا دیتی، مجھے پتا ہے.
مجھ سے زیادہ کون پہچانے گا؟ عجیب بات ہے، کیا خوبصورت دین ہے رسول۔ حضور فرماتے ہیں کھانے کے وقت میں خوب مزے لے کر کھاؤ، ہلکی پھلکی مزیدار باتیں کرو، یہ اسلام کا حکم ہے۔ لیکن کھانا کھانے کے بعد اٹھ جاؤ، اب ختم، بھول جاؤ، اب آپ اور کاموں میں لگو۔ ایک فن ہے زندگی کا، ایک سلیقہ ہے زندگی کا، یہ زندگی گزارنے کا ایک بہت پیارا طریقہ ہے، جس نے ماسٹر کر لیا اس آرٹ کو، وہ اس فن کا ماہر ہو گیا، اسی کی دنیا اور اسی کی آخرت، اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو۔ افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں میں کوئی، جو اس فن کو سیکھنا چاہتا ہے، جو زندگی کے اس سلیقے کو سیکھنا چاہتا ہے۔ جس نے اس زندگی کے سلیقے کو سیکھ لیا، اسی نے اس دنیاوی زندگی کا بھی لطف لیا اور وہی آخرت کا بھی لطف لے گا۔ اور جس نے اس فن کو نہیں سیکھا، آخرت تو گئی اس کی، اس لیے کہ جس نے اس فن کو نہیں سیکھا وہی حرص میں مبتلا ہوگا، وہی طمع میں مبتلا ہوگا، وہی حسد میں مبتلا ہوگا، وہی حرام آمدنی میں جائے گا، وہی نماز با جماعت چھوڑے گا، وہی تلاوت کی پابندی نہیں کرے گا، وہی ذکر کی پابندی نہیں کرے گا، تو آخرت بھی گئی اس کی۔ اور آخرت تو گئی ہی، دنیا بھی گئی، اس لیے کہ دنیا میں وہ مطمئن اور خوش رہ ہی نہیں سکتا جس نے یہ فن نہیں سیکھا۔ جس نے یہ فن سیکھ لیا، اس کی زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں۔ مشکلات تو سب کی زندگی میں آتی ہیں، مشکلات تو زندگی کا حصہ ہیں۔ پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں، پریشانیاں تو اس دنیا میں آئیں گی ہی۔ کسی کی یہ تمنا ہو کہ کوئی پریشانی نہ آئے تو وہ مریخ پر چلا جائے، میری طرف سے ویزا ہے اس کو، آج ہی چلا جائے۔ فَلْيَنبُتْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ۔ اس دنیا میں پریشانیاں ضرور ہوں گی۔ اب پریشانیوں کے دنوں کا مقابلہ انسان کیسے کرتا ہے؟ دو طرح سے کرتا ہے۔ ایک وہ انسان جس نے سلیقہ سیکھا ہوا ہے، جس نے پریشانیوں کو جھیلنے کا طریقہ سیکھا ہوا ہے، سلیقہ ہے اس کے پاس، وہ فن جانتا ہے۔ ایک وہ گزارے گا پریشانیوں کے دنوں کو، وہ پریشانی کو اپنی دل و دماغ پر حاوی نہیں ہونے دے گا، بھوت کی طرح سوار نہیں ہونے دے گا کہ اگر کوئی کاروباری پریشانی، کوئی گھریلو پریشانی، کوئی مالی پریشانی، کسی طرح کے بیماری کا مسئلہ، کسی مقدمے اور کیس کا مسئلہ، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ایسے شخص پر آئے گی جس نے اس دنیا کو صحیح طریقے سے جینے کا سلیقہ سیکھا ہوگا، تو وہ اس پریشانی کا مقابلہ تو کرے گا، تدبیریں اختیار کرے گا، جائز دعائیں مانگے گا، لیکن اس پریشانی کو اپنے دل و دماغ پر سوار نہیں ہونے دے گا۔ اس کو دیکھ کر لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ یہ انسان اتنا پریشان ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ذرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر اس نظر سے ذرا غور تو کرو۔ اگر کوئی شخص سنجیدگی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو
تصور کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرے. جو آپ لوگ سیرت میں سب پڑھتے اور سنتے ہو تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ مسکرا رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, آپ مل رہے ہیں, آپ مذاق بھی کر رہے ہیں, آپ رہنمائی فرما رہے ہیں, بتیاں سلجھا رہے ہیں, مسائل بتا رہے ہیں. ایسا معلوم ہوگا جیسے بالکل نارمل اور مطمئن زندگی ہے آپ کی. کہیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کئی دن سے فاقے میں ہیں, آپ کو آپ کے بارے میں دیکھو, غور کرو, تصور کی آنکھوں سے ان کے مبارک اور حسین چہرے کو دیکھنے کی عادت ڈالو. اگر ان کے حسین چہرے کو دیکھنے کی عادت پڑی نا تو دنیا کے ان جھوٹے حسینوں کو دیکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا. کیا کہا کسی شاعر نے, وہ نابینا شاعر اور واقعی عاشق رسول, میں نے بچپن میں ان کو دیکھا ہے. ان کا ایک شعر ایسا تھا کہ جب بھی وہ کسی مجلس محفل میں آتے تھے تو لوگ اصرار کرتے تھے کہ وہ والی نعت سنا دیجئے جس میں وہ شعر ہے. وہ اپنی نابینائی کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ہم نے ایک بار ان کی طرف دیکھ کر بند کر لی ہیں آنکھیں صدا کے لیے. قسم خدا کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مجسم کو تصور کی آنکھوں سے دیکھا, ان کی سیرت کے حسن کو بھی اور ان کی صورت کے حسن کو بھی, اسے دنیا میں کسی اور کو دیکھنے کی تمنا ہو. لا حول ولا قوت. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ہم کہ مسکراتے ہوئے متبسم چہرے کسی بچے کے ساتھ آپ خوش دلی فرما رہے ہیں. ایک بڑی بھی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے جنت میں جانے کی دعا کر دیجئے. حضور کہتے ہیں اماں بڑیاں جنت میں نہیں جائیں گی. آپ وہ تو بیچاری ماتم کرنے لگی کہ کیا اتنے دن سے تو ارمان میں بیٹھے ہیں اور آپ. تب حضور نے فرمایا یا کسی اور نے کہا کہ خالہ حضور کی بات کو سمجھو, جوان ہو کر جائیں گی تو مگر اب جو شخص یہ کہہ رہا ہے, اتنی مسکراتی ہوئی باتیں کر رہا ہے, کسی کو پتا ہے کہ اس کے اوپر غموں کا کتنا بوجھ ہے؟ اسے پتا ہے کہ 2 مہینے سے گھر میں چولہا نہیں چلا, یہ وہ شخص ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے. وہ سفر بھی کر رہے ہیں, رہنمائی بھی کر رہے ہیں, جنگیں بھی کر رہے ہیں, مقابلہ بھی کر رہے ہیں. کسی کو پتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے دشمنوں نے؟ یہ کون سی دل کی کیفیت تھی آپ کی؟ یہ کیا چیز تھی جو آپ کو ایسے حالات میں بھی ہنستی مسکراتی رکھتی تھی؟ اس آسمان کے نیچے کسی سینے میں اطمینان و مسرت کی شبنم کی بارش اس طرح رم جھم نہیں ہوئی ہے, موسلا دھار نہیں ہوئی ہے جتنی اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر ہر وقت ہوتی تھی. یہ ہے اصل دولت. دنیا میں جس نے یہ اس دل کو کسی حد تک ایسا بنا لیا وہ ہے مالدار, وہ ہے خوش نصیب انسان. اور یہی کیفیت رسول اللہ سے قلب سے نکل کر تمام صحابہ اور صحابیات کے دلوں میں منتقل ہوتی تھی. کیسی کیسی گھریلو مشکلات, کاروباری مشکلات, سفر و حضر کی مشکلات, فاقے, غربت اور نہ جانے کیا کیا حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا. مگر یہ بات تو زیادہ تفصیلات نہ جاننے والا بھی شاید جانتا ہوگا کہ اس کے باوجود صحابہ کے دلوں میں اطمینان اور ہونٹوں پر مسکراہٹ رہتی تھی.
یہ بات اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ واقعی مال اور چیزیں اور کاروبار اور پیسے اور مکانات اور بنگلہ اور دولت یہ دل کی خوشی کے سامان نہیں ہے. صرف ان کے ذریعے سے کسی انسان کو روحانی خوشی اور اطمینان نہیں مل سکتا. کوئی اور چیز ہے، وہ ایک زندگی کا ایک سلیقہ ہے، ایک فن ہے جو میں بار بار لفظ بول رہا ہوں. کیونکہ زندگی میں پریشانیاں ہر ایک کو آتی. آدمی ایک دروازہ بند کرتا ہے 4 دروازے کھل جاتے ہیں. آدمی ان 4 دروازوں کو بند کرتا ہے 4 کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. اور جس نے اس کا سلیقہ نہیں سیکھا وہ ساری زندگی عجیب حسرتوں بھری گزار کر دنیا سے چلا جاتا. آپ اسی سلیقے کو تقوی کا نام دے دیجئے، اسی کو احسان کا نام دے دیجئے. یہی ہے وہ چیز جو دین کی روح اور اسلام کا مغز ہے. سمجھدار ہیں وہ لوگ جو تمام دوسرے کاموں میں الجھنے سے پہلے یہ سلیقہ سیکھ لیں. اور وہ سمجھدار لوگ اس زمانے میں 1 فی کروڑ بھی نہیں نظر آتے، بالکل نظر. ایک زمانہ تھا کہ لوگ ان رازوں کو سمجھتے تھے، تو وہ یہ سوچتے تھے کہ پہلے گھر بسانے سے پہلے، کاروباری ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لینے سے پہلے ذرا زندگی کا یہ سلیقہ سیکھ لو. بڑے کامیاب ہوا کرتے تھے وہ لوگ. زندگی کا یہ سلیقہ جس مرد نے سیکھ لیا وہ بہترین شوہر بن گیا، وہ بہترین باپ ثابت ہوا. جس عورت نے سیکھ لیا وہ بہترین بیوی اور بہترین ماں ثابت ہوا. ہم لوگوں نے چند قانونی فرائض کی ادائیگی کو اسلام سمجھا ہے. ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، بس اور کیا چاہیے. صحابہ کرام کے زمانے میں یہ تقسیم نہیں تھی کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے اور یہ نفل اور مستحب ہے. یہ بالکل تقسیم صحابہ کے زمانے میں. یہ بہت بعد میں فقہا نے تب یہ تقسیم بنائی جب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اگر مسواک چھوٹ جائے تو کیا ہوگا، اور اگر نماز میں کوئی ایک ہی سجدہ کرے بھولے سے تو کیا ہوگا. جب اس قسم کے سوالات آنے شروع ہوئے تو فقہا نے مجبوراً قرآن حدیث کی روشنی میں احکام کی کیٹیگری بنائی کہ یہ والا حکم چھوٹ جائے گا تو یہ ہوگا، یہ چھوٹ جائے گا تو یہ ہوگا. ہم نے اس تقسیم کا مقصد بالکل دوسرا بنایا ہے کہ یہ تو چھوڑنا ہی ہے، یہ بھی چھوڑنا ہے، یہ بھی چھوڑنا ہے،
یہ تو کرنا ہی نہیں ہے، یہ کبھی کبھی کر لینا ہے، یہ وہ ہے جو پابندی سے مجبوراً کرنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہم جیسی سنتے ہیں کسی تقسیم کی فقہی بارے میں کہ یہ چیز سنت ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جیسی سنتے ہیں کہ یہ چیز مستحب ہے تو پھر سوچ لیتے ہیں مسئلہ ہی نہیں. کھانے کے بارے میں اللہ کرے کہ ہمارے معہد کے طلباء وہ بھی ذرا تقسیم کریں، یہ کھانا فرض ہے، اور وہ ہم کو لکھ کے دے دیں تو ہم خانقاہ میں صرف فرض کھانا کھلوائیں. کہاں مفتیان کرام وہ لکھ کے دیں کہ بھائی آدھی روٹی یہ اس سے انسان زندہ رہے گا اگر پانی کے ساتھ کھا لے، فرض ہے. کیا ضرورت ہے کہ انڈا ہو، بھرجی ہو اور سالن ہو اور گوشت ہو اور چکن ہو؟ کیا ضروری ہے؟ یہ تو مستحب و نفل ہے نا. یہ تو فرض عین سے بھی زیادہ ہے. جس دن کم ہوگا اس دن بغاوت ہو جائے گی. عجیب بات ہے، جہاں الٹا تھا صحابہ کرام میں، کس کے گھر میں یہ سالن وہ سب کھانے ہوتے تھے؟ کس کے گھر میں ہوتے تھے؟ کہاں یہ ویرائٹی ہوتی تھی بھائی؟ گجرات والے کہتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے میٹھا سنت، کھانے کے بعد میٹھا سنت. ارے گجراتیوں، تم کھانے کے بیچ میں بھی میٹھا کھاؤ، سنت کو بدنام مت کرو. واہ بھائی واہ. ایک ہی سنت یاد ہے، دو سنت، النکاح ہوئی سنت اور میٹھا سنت ہے. نہ تہجد کی سنت یاد ہے، نہ پیٹ پر پتھر بننے کی سنت یاد ہے، نہ فاقے کی سنت یاد ہے، نہ شہادت اور خون بہانے کی سنت یاد ہے، نہ طائف اور احد کی سنتیں یاد، کچھ نہیں یاد ہے. میٹھے کی سنت یاد، اور وہ بھی اول و آخر. جیسے بتاتے ہیں اول آخر درود شریف پڑھو، ویسے کہتے ہیں اول و آخر میٹھا کھاؤ. مارخ مسلمانوں، عیاشیوں کو بھی تم نے فقہ کے دائرے میں لے لیا. اللہ اکبر. جو لوگ یہ سلیقہ سیکھنے کے بعد دنیاوی میدان کارزار میں اترتے ہیں، ان کی مثال اس طرح کی ہے جو تیرنا سیکھنے کے بعد دریا میں ندی میں اترتے ہیں. اور جو لوگ یہ زندگی کا سلیقہ سیکھنے سے پہلے ہی دنیا کے مسائل میں الجھ جاتے ہیں، ان کا مثال اس شخص کی ہے جو تیرنا سیکھنے کے بغیر دریا میں کود جاتا ہے. ایک سلیقہ ہے، سیکھنا پڑتا ہے. غموں کو کیسے سہا جائے، کاروباری الجھنوں کے درمیان دل کی توجہ کو اللہ کی طرف کیسے رکھا جائے. اشارے فرمایا اللہ کے رسول نے. حضور نے فرمایا کہ جس کو ہر وقت روزی کی فکر رہے گی، اس کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا جائے گا الفاقہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ یعنی تم اگر کاروباری الجھنوں میں ہر وقت اسی کو سوچتے رہو گے تو کبھی کاروباری پریشانی سے نہیں نکلو. الٹا ہوگا، تم سوچتے رہو گے اور پھنستے چلے جاؤ گے، سوچتے چلے جاؤ گے، پھنستے چلے جاؤ گے، الجھتے چلے جاؤ گے. یہ نہیں طریقہ ہے اس کا. پھر کیا طریقہ ہے؟ طریقہ ہے سب سے پہلے اس کاروباری الجھن اور پریشانی کے بارے میں
یہ یقین کرو کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے محبت بھری تنبیہ ہے ابھی میرے لیے. اللہ میری زندگی کے طریقے کو کسی اور رخ پر دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کچھ اور چاہتے تھے مجھ سے اور کچھ اور چاہتے ہیں مجھ سے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں تہجد گزار بندہ بنوں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں رو رو کر اللہ کا ذکر کروں, محبت میں ڈوب کر یاد کروں. کبھی خوف اور خشیت کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکلیں, کبھی محبت کے آنسو نکلیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اشراق کی نماز تک مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کروں, اس سے پہلے میں مسجد سے نہ نکلوں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں روزانہ تلاوت کروں. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں رات میں جلدی سوؤں اور صبح کو جلدی اٹھوں. اور کیونکہ میری زندگی کی ترتیب بالکل بگڑی ہوئی ہے, اس لیے اللہ نے مجھے بہت دن انتظار کرنے کے بعد اس الجھن میں اس لیے پھنسایا ہے کہ شاید مجھے عقل آ جائے اور میں واپس صحیح طرز زندگی کی طرف چلا جاؤں. جلدی سے جو پریشانی آتی ہے, یہ ہر پریشانی اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی. اس بات کو خوب سمجھیں. ہر پریشانی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی. اللہ جلدی ناراض نہیں ہوتے. اللہ حلیم ہے, حلیم. اللہ جلدی غصے میں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ جلدی سزا نہیں دیتے. بہت سی پریشانیاں جو ہم کو آتی ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں آتی, بلکہ اللہ تعالیٰ ایک تنبیہ کے طور پر بھیجتے ہیں, شاید بندہ سمجھ جائے اور زندگی کی ترتیب کو بدل لے. جیسے ہی وہ بدلے گا میں حالات کو بدل دوں گا. لعلہم یرجعون, قرآن نے کئی جگہ پر کہا ہے. یہ لعلہم یرجعون والی جو سزا ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, وہ اللہ کے غصے کی وجہ سے نہیں ہوتی. لیکن مشکل کیا ہے کہ پریشانیوں پر پریشانیاں جھیلتے رہتے ہیں بندے اور بندیاں, ہم لوگ, اور نہیں سمجھ پاتے کہ یہ پریشانی کیوں بھیجی ہے, کس نے بھیجی ہے, کیوں بھیجی ہے, اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا. یہی سوچتے رہتے ہیں شیطان کے وسوسے کے نتیجے میں کہ میں اس پریشانی سے نکل جاؤں پھر ترتیب کو ٹھیک بنا لوں گا. الٹا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ترتیب کو ٹھیک کر لو, پریشانی سے میں نکال دوں گا. بندہ کہتا ہے میں پریشانی سے نکل آؤں پھر ترتیب کو ٹھیک بنا لوں. اور اسی کشمکش میں زندگی گزر جاتی ہے. یہ رمضان مبارک کا جو ایک موقع اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, یہ کیا ہے, پورے سال کی زندگی کی ایک ترتیب میں اچانک ایک بریک لگا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت پیار بھرا انتظام ہے. کہ اللہ میں نے کہا کہ ان کو سمجھاتے رہو, یہ اپنے اختیار سے کچھ کرتے ہی نہیں, یہ ٹالتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز سے ہماری زندگی کی ترتیب بدلنا ہمارے لیے آسان کرنے کے لیے ایک عجیب نظام بنایا. ایک مہینے کا ایک چاند کیا نکلا, سارا ٹائم ٹیبل بدل گیا. یہ چاند تو ہر مہینے نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کام کیا کہ انفرادی طور پر ان کے بس میں نہیں ہے اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلنا. میرا بہت دل چاہتا ہے کہ یہاں رمضان میں
کوئی اجتماعی عمل نہ ہو، نہ بیان ہو، نہ تعلیم ہو، نہ کچھ ہو، کیونکہ رمضان ان اجتماعی اعمال کے لیے نہیں بھیجا گیا، رمضان انفرادی اعمال کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لیکن ہماری عادتیں اتنی بگڑی ہوئی ہیں کہ اگر اجتماعی اعمال نہ ہوں تو اکثر لاشیں خانقاہ میں نظر آئیں۔ لاشیں کا ترجمہ سب لوگ سمجھ گئے کہ خالی مدرسے کے طلبہ سمجھے؟ کوئی یہاں پڑھا ہے، کوئی وہاں پڑھا ہے، اور پھر ایصال ثواب کا اعلان کرنا پڑے کہ 10 ادھر پڑھے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کر دو، 11 ادھر پڑھے ہیں۔ بڑے اچھے لوگ تھے مرحوم، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر کی توفیق دے۔ جب انفرادی اعمال کا اعلان ہو تو ترجمہ اس کا ہوتا ہے ملک نظام الدین میں ہمارے بزرگوں میں ایک ہوا کرتے تھے قاری ظہیر صاحب، پکڑ دکڑ میں سخت تھے، مزاج میں بہت پیارے تھے، بہت مذاق کرتے تھے، ہنستے تھے، ہنساتے تھے۔ تو جب اعلان ہوتا تھا کہ بھائی اب انفرادی اعمال کا وقت ہے، ساتھی سارے انفرادی اعمال میں مشغول ہو جائیں، تو وہ فوراً کھڑے ہو کے اعلان کرتے تھے کہ بھائی انفرادی اعمال کھڑے ہو کر ہو سکتے ہیں، بیٹھ کر ہو سکتے ہیں، لیٹ کر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو کھڑا اور بیٹھا ملے گا اس کو تو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو لیٹا ملے گا تو یاد کرے وہ میں پٹھان ہوں۔ تو چھپ چھپ کے لوگ لیٹتے تھے، ایسی ایسی جگہ ڈھونڈتے تھے کہ شاید ملک الموت کو بھی تلاش کرنے میں دقت۔ کیا ذہین ہوتے ہیں مسلمان۔ اور ڈیوٹی لگائی جاتی تھی ہم لوگوں کی، ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو تعمیر کا کام چل رہا تھا، اس کے پتھر کے نیچے چھپ، استغفر اللہ، کہیں بالو کا ڈھیر ہے، وہاں مزدور اٹھا کے بالو لے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے چھپے ہوئے، ماشاءاللہ انفرادی اعمال ہو۔ اس وجہ سے مجبوراً ہی اجتماعی اعمال کرنے پڑتے ہیں، ورنہ سچی بات یہ رمضان اجتماعی اعمال کا مہینہ بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ اجتماعی عمل رمضان میں تراویح ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں ایک ایسا نظام دے دیا کہ ایک ماحول سا بن جاتا ہے، گھروں میں بھی بن جاتا ہے، محلوں میں بھی بن جاتا ہے، مسجدوں میں بھی بن جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ حصہ ہر ایمان والے کا اس رمضان کی بدولت اس کو بھی روحانی اعتبار سے کچھ نہ کچھ غذا مل ہی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے امت رسول پر۔ یہ بات بھی حضرت شاہ مولانا نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اتنے بہانے پیدا کر دیے ہیں کہ غفلت میں رہیں یہ لوگ، لیکن کسی طرح ان کو گھیر گھار کے کچھ مزہ چکھا دو، کچھ تلاوت کر لیں، روزہ رکھ لیں، کچھ نمازیں پڑھ لیں، کچھ مجھے بہانہ دے دیں، اس لیے کہ میں اپنے محبوب سے وعدہ کر چکا ہوں میں تمہاری امتیوں کو جہنم میں نہیں بھیجوں، تو مجھے بہانہ مل جائے۔ رمضان مغفرت کا بہانہ ہے۔ اب اس ایک مہینے کو گزارنے والے کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو یہ طے کریں کہ مجھ سے اب تک جو غلطی ہوئی کہ میں نے زندگی کے اصل راز کو نہیں سمجھا، خوشیوں کے اصل سرچشمے کو نہیں جانا،
وہ سلیقہ نہیں سیکھا جس کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو آدمی حوادث کی موجوں سے ہنستا کھیلتا گزرتا جاتا۔ سمجھدار ہیں وہ لوگ جو اپنے اوپر رحم کریں اور زندگی کے اس طریقے کو سیکھیں۔ ذکر کا مزہ تو چکھیں، اللہ کی یاد کے مزے کو چکھیں، گناہوں کے مزے تو ہم لوگوں نے لے لیے، اب تقوی کا مزہ بھی تو چکھو۔ ایک مزہ ہے گناہوں کا، ایک مزہ ہے گناہوں سے بچنے کا۔ گناہوں کا مزہ حیوانی اور نفسانی ہوتا ہے اور عارضی ہوتا ہے، اور اس مزے کے فوراً بعد ایک زبردست کدورت اور الجھن اور ٹینشن دل میں پیدا ہوتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے، لمبی عمر ہوتی ہے اس کی۔ وہ حیوانی اور نفسانی نہیں ہوتا، وہ روحانی ہوتا ہے۔ نفس کو بھی موت آتی ہے، حیوان کو بھی موت آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی۔ روح تو جسم سے نکل کر چلی جاتی ہے، موت روح کو نہیں آتی۔ جس طرح روح کو موت نہیں آتی، ویسے ہی روحانی خوشی کو بھی موت نہیں آتی، اور ویسے ہی روحانی غم کو بھی موت نہیں آتی۔ روحانی غم ایک بار لگ گیا تو لگ گیا، اور روحانی خوشی مل گئی تو مل گئی۔ آج میری اس بات کو یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان مبارک جو اللہ نے دیا ہے وہ زندگی کی ترتیب کو بدل لینے کے لیے دی، کیونکہ آدمی زندگی کی ترتیب کو بدلنے کے لیے کسی ٹرننگ پوائنٹ کا محتاج اور منتظر ہوتا ہے۔ کوئی نقطہ ہے، نقطہ تو تحول۔ جیسے آپ سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں اور کام سڑک پر چل رہا ہوتا ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے ڈائیورژن، ایرو کا نشان بنا ہوتا ہے، ادھر سے مڑ کر جائیے، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں نقطہ التحول یا تحویلہ۔ تو انسان بھی اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلنے کے لیے ایک ڈائیورژن پوائنٹ کا، ایک نقطہ التحول کا ضرورت مند ہے۔ وہ اچانک اپنی زندگی کو نہیں بدل پاتا۔ ایک روٹین کی زندگی چل رہی ہے اور اچانک بدل لے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے 30 دن اور 30 راتوں جیسا اتنا بڑا وقفہ دے دیا، یہ نقطہ التحول ہے۔ یہاں سے اپنی زندگی کی ترتیب کو بدل لینا بہت آسان ہے۔ نیت کریں گے صرف رمضان تک کی تو رمضان تک ہی زندگی کی ترتیب بدلے گی۔ نیت کریں گے پوری زندگی کی ترتیب کو بدلنے کی تو پوری زندگی کی ترتیب بدل جائے گی۔ عموماً ہم لوگ جو نیت کرتے ہیں وہ صرف رمضان تک کی کرتے ہیں۔ نیت زبان سے نہیں ہوتی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد وہ 29 والا ہو یا 30 والا، آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوں اور کہے نیت کرتا ہوں میں زندگی کی ترتیب کو بدلنے کی 30 دن کے لیے، منہ میرا کعبے کی طرف واسطے اللہ کے۔ نہیں، زبان سے تو کوئی نیت نہیں کرتا، لیکن آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو اندر سے آپ نے کیا سوچا ہے کہ بس رمضان انشاءاللہ اچھا گزارنا ہے، رمضان ٹھیک گزارنا ہے، رمضان میں کسی طرح ایسی جگہ چلے جائیں جہاں گناہ نہ ہو
اور جہاں اپنا کچھ معمولات کی پابندی ہو جائے. تو کیا مطلب ہوا, اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ یہ نیت کتنے دن کی ہے؟ بولو. آپ کہہ رہے ہو, میں نہیں کہہ رہا. آپ خود اقرار جرم کر رہے ہو, میں الزام نہیں لگا رہا. آپ معصوم لوگ ہو, میری کیا مجال کہ میں آپ پر الزام لگاؤں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ نیت اکثر و بیشتر غیر شعوری طور پر رمضان ہی تک کی ہوتی ہے. چنانچہ توفیق بھی جو ملتی ہے وہ بھی ہماری نیت کے حساب سے ملتی ہے. بار بار کا تجربہ ہے کہ نہیں. یہ مستقل طور پر ترتیب رمضان کے ذریعے کیوں بدل نہیں پاتی؟ یہ قصور رمضان کا ہے؟ کس کا قصور ہے؟ ہمارے ارادے کا قصور ہے. ہو سکتا ہے ہم نے پوری زندگی کی ترتیب کو بدل ڈالنے کا ارادہ نہیں کیا, اور رمضان واقعی پوری زندگی کی ترتیب کو بدل ڈالنے کے لیے آیا ہے. اگر روزے میں ہم سے کھانے پینا چھڑوا دیا گیا تو اس کا مقصد یہی تو ہے کہ بعد میں غلط کاموں سے ہم اپنے آپ کو روک لیں. تو یہ مستقل ہی تو ہوا, صرف رمضان کے لیے تو نہیں ہوا. لعلکم تتقون, تو تقوی صرف رمضان کے اندر ہے یا بعد میں ہے؟ بعد میں بھی ہے. اسی طرح وہ ترتیب بنی. مثلا رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت سب لوگ کرتے ہیں. یہی پکا عہد کر لیں اللہ سے کہ یہ تلاوت سال بھر کریں گے, روز کریں گے. رمضان میں اکثریت تہجد پڑھتی, بہت بڑی تعداد میں لوگ تہجد پڑھتے ہیں. وہ تو سحری کی برکت بھی ہے, اور فضائل سحری خاص طور پر تعلیم میں بار بار سنائی جاتی. ان فی السحور لبرکہ, کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے. بابا سحری کے لیے اٹھو, ضمن تہجد پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اکثر لوگ اس وقت اٹھ کر تہجد پڑھ لیتے. یہی 2-4 رکعتیں سال بھر اگر جاری رہیں گی تو زندگی کی ترتیب مستقل طور پر نہیں بدل جائے گی. رمضان میں اکثر و بیشتر ذرا دل لگا کر دعا مانگنے کی توفیق ہر ایک کو مل جاتی. یہی اگر دعا مانگنا اگر سال بھر جاری رہے, ہو گیا, ترتیب بدل گئی. اور کیسے کہتے ہیں ترتیب؟ اور اسی ترتیب بدلنے ہی کے نتیجے میں آپ اپنے دل کی کیفیت کو بدلا ہوا پائیں گے, اور وہ دل کی کیفیت پائیں گے جہاں اس کے تذکرے سے میں نے آج کی بات شروع کی تھی. آپ خود محسوس کریں گے. پھر کاروباری الجھنوں کا دماغ پر اتنا بوجھ نہیں ہوگا. گھریلو مسائل کا اتنا بڑا بوجھ نہیں ہوگا. ہنستے مسکراتے سنبھالوں گے. تو رمضان کے ذریعے سے زندگی کی ترتیب کو ٹھیک کروانا مقصود ہے, اور یہ اللہ کی مہربانی کی انتہا ہے کہ اللہ میں نے کہا کہ لو تمہارے لیے میں آسان کرتا ہوں. 30 دن ایسا ماحول بنا دیتا ہوں کہ اس ماحول کے سہارے تم سب کی زندگی کی ترتیب میں بدلاؤ ضرور آئے گا. کسی کے ترتیب میں بہت بدلاؤ آ جائے گا, لیکن کسی کی زندگی کی ترتیب میں تھوڑا بدلاؤ آئے گا ضرور. اور اتنا آسان کیا اللہ نے کہ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں اتنی گرمی کے روزے رکھنا آسان ہے. ماحول بن جاتا ہے روزے کا, تو ماحول سے روزے رکھنا آسان. ماحول بن جاتا ہے تراویح کا, تو تراویح پڑھنا آسان. ایک بار یہ ماحول کے ذریعے سے اندر کی وہ اسٹرینتھ اور قوت حاصل ہو جائے, جس کے بعد ماحول کے سہارے کے بغیر ہمارے لیے اگر روزے اور تہجد اور تلاوت اور ذکر اور دعا جیسی چیزیں اگر آسان ہو جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہے, مسئلہ حل ہے.
اس کے بعد آپ خود محسوس کرو گے کہ زندگی ہلکی پھلکی ہو گئی، زندگی آسان ہو گئی، زندگی خوشگوار ہو گئی۔ دنیا کے دوسرے عام انسانوں کی بنسبت ہم جیسے عام خطاکار غافل مسلمان وہ بھی اس زندگی کو بہت بہتر طریقے پر گزار رہے ہیں۔ دنیا کے دوسرے کروڑ پتیوں کے مقابلے میں غریب مسلمان پھر بھی ہنستا کھیلتا خوش نظر آتا ہے۔ جو گفتگو آج کی مجلس میں سخت ضرورت سمجھ کر اس عاجز نے کی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے، کوشش کریں کہ اس کو یاد رکھیں، اس کا جو خاص پیغام اور خلاصہ ہے اس کو یاد رکھیں، آپ کو بہت نفع ہوگا۔ یہ صرف رمضان کے اندر کی ایک روحانی کیفیت رہے اور پھر ختم ہو جائے، یہ کہیں اس بات کی علامت تو نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ ہمارے دل و دماغ پر شیاطین کا غلبہ رہتا ہے۔ رمضان میں چونکہ شیاطین بے بس ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی ہماری کیفیت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو یہ رمضان میں شیاطین کو قید کرنا اللہ میاں نے اس لیے بھی رکھا کہ ہم کو اتنی مضبوطی حاصل ہو جائے اس مدت میں کہ جب وہ باہر نکلے تب بھی ہم پر حاوی نہ ہو سکے۔ یہ ہمارے اسٹیمنا، روحانی اسٹیمنا کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موسم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک ایک لمحے کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا کرے، رمضان کے اصل مقصد کو سمجھ کر اپنے دل کی کیفیت کو مستقل طور پر درست کر لینے کی توفیق دے۔ یہ بہترین دن اور بہترین راتیں ہیں۔ بہت امید کے ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو، ان محنتوں کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ وہ بہت رحیم و کریم ہے، بہت پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، گھیر گھیر کر لاتا ہے، گھیر گھیر کر لاتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر بندوں کو لاتا ہے۔ کیا پیارا رب ہے، کیا پیارا رب ہے۔ اپنے قصوروں کو زیادہ دیکھو گے، جب اپنے قصوروں پر نظر جانے لگے تو اپنے رب کی رحمت کو دیکھنا شروع کیا کرو، اس سے امید بنے گی، اس سے امید بنے گی۔ انشاءاللہ وہ کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سننے بولنے کا موقع ہم کو دیا۔ اس لیے بھائی اجتماعی اعمال تو صرف یعنی مجبوراً رکھے گئے، اجتماعی اعمال کے علاوہ جو وقت ہے واقعی اس میں تنہائی میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں گزاریں گے تو انشاءاللہ ان اجتماعی اعمال کا اصل فائدہ ہوگا۔ اجتماعی اعمال شوق دلانے کے لیے ہیں، اصل عمل جو زندگی کی ترتیب کو بدلیں گے وہ انفرادی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔